بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام، تاروں سے ہو گے ہم کلام، شو ہے آپ کا اپنا، تاروں سے کرے باتیں۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آداب 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 آداب۔ بے ادب بے ادب بے ادب، ذرا گھومنا آج، ذرا پیاری لگ رہی ہو۔ گھماتے رہتے ہو کیا ہے؟ اے پیچھے نے پراندہ تے نہیں پایا کی پایا؟ ادھر نک تکھا نا، اے منہ پر نہیں ڈیگ پیندی، پیچھے تڑا کیتا۔ ٹھیک ہے، سانو کیا کر آداب آداب، اینو کیا کر بے شمار بے شمار۔ بے شمار میرے تے کیا کہ تو لانا چاچے تے پایا کر یار آج میں تیسرے مہمان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں، تشریف لاتے ہیں فرحان احمد صاحب۔ آئیے جی تشریف رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ فرحان صاحب، چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کی شروعات کیسے ہوئی ذرا بتائیے، اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، یہ بھی بیان کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے انوائٹ کیا۔ 2012 میں ایک فیملی حادثہ ہوا، میری چھوٹی بیٹی ایک دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ وہ 2 سال اللہ نے اس کی زندگی ہمارے ساتھ رکھی، بہت اچھا ٹائم گزرا، بس پھر اللہ نے اس کو بلا لیا۔ تو اس کے بعد سے ہمارا سارا کا سارا فوکس ایسے بچے جو دل کا عارضہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ ان کی زندگی میں کیسے ہم اللہ کی مہربانی سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اس دن سے ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فرحان صاحب، کیونکہ اتنا بڑا کام تھا جی۔ ایک کار خیر میں، آپ کے ساتھ کس کس نے پارٹیسپیٹ کیا اور کس طرح سے آپ کی اس کام کی شروعات ہوئی ہے، ذرا بیان کیجیے گا۔ جی اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ کوئی فائنینشلی پرابلم نہیں تھی، تو ہم اپنی بیٹی کو چاہتے تو ملک سے باہر لے کر جا سکتے تھے۔ جی عائشہ کی عمر تھی 3 ماہ جی، جب اچانک نا میں ٹریول کر رہا تھا، سعودی عربیہ سے واپس آ رہا تھا، تو وائف کا فون آیا اور کہہ رہی کہ عائشہ کا سانس رک گیا۔ تو ہم لوگ بھاگے ہاسپٹل، جتنی دیر میں پہنچا ٹرانزٹ تھے، تو وہ ڈاکٹرز نے جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے کیا، لیکن وہ جو لمحہ تھا تقریباً 4 سے 5 گھنٹے، اس میں ڈائگنوسس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ عائشہ کا سانس رکا کیوں ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس کی پہلی سرجری ایمرجنسی میں 3 ماہ میں ہمیں کروانی پڑی۔ اچھا، اللہ نے بہت فضل فرمایا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ شکر۔ پھر وہ پھول کی طرح ہمارے ساتھ رہی جی، ایگزیکٹلی 2 سال 10 ماہ اور 3 دن۔ وہ آج بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، بس یہی بات ہے کہ ہم اس سے بات نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے فضل فرمایا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا، پھر ہمارا سارا کا سارا فوکس بن گیا کہ بھئی وہ ڈاکٹر ڈھونڈیں، وہ سینٹر ڈھونڈیں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجری ہو سکتی ہے۔ ریسرچ کافی ہو چکا ہوگا جی آپ کے بالکل۔ پاس۔ ابھی جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا جی ہمارے ملک میں، وہ ہے کہ صرف اس وقت 8 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں، اور صرف 30 کارڈیولوجسٹ ہیں جو بچے کے ہارٹ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، پورے ملک میں سالانہ 60,000 بچے دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سے 1/3 کو ہر سال کسی نہ کسی پہلے سال آف دیئر برتھ یا سرجری کی ضرورت ہے یا انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ جب بچے کے دل میں سوراخ ہوتا ہے نا، تو چھاتی کھولتے ہیں، اور پھر اس کی جس طرح اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، چھاتی کھولنے کے بعد اس کا دل آپریٹ ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کچھ ریسرچ اتنی آگے جا چکی ہے کہ جیسے اینجیوگرافی ہوتی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھی اسٹنٹ ڈالا ہے، اس طرح ایک ڈیوائس ڈلتی ہے، وہ بچے کے یہاں سے سوراخ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بغیر سرجری کے بچے کی انٹرونشن ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پورے ملک کی اس وقت کیپیسٹی ہے جی صرف اور صرف کو 4,000، اور ہم لوگوں کو چاہیے ٹوٹل 20,000 کے قریب۔ تو پھر یہ آئیڈیا دوستوں سے ڈسکس کیا، عائشہ کے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا، پھر اللہ نے فضل فرمایا جی 2012 میں اس فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا۔ مسئلہ تو ہمارے گھر کا تھا، لیکن ہم نے فوکس کیا کہ یہ مسئلہ ملک کا ہے، تو اس کا نام رکھا ہم نے فاؤنڈیشن کا پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلے دن سے جی ہم نے کوشش کی کہ وہ ڈیزرونگ بچے جن کی ہارٹ کی سرجریز نہیں ہو سکتی، تو کبھی آپ جیسے بہنوں کے پاس، کبھی باقی بھائیوں کے پاس گئے، ان سے ریکویسٹ کی اپنی زکوٰۃ ان بچوں پر لگا دیں جن کی ہارٹ کی سرجریز ہو سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ 2012 میں 2 بچے آپریٹ ہوئے تھے جی۔ یہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے اس میں اللہ نے فضل فرمایا 400 بچے آپریٹ ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ٹوٹل اس وقت تک 2500 سے زیادہ فیملیز کے بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو اللہ کے فضل سے اس فاؤنڈیشن نے سپورٹ کیا۔ اس میں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بچے ہیں نا جی، وہ ایڈلٹ سرجری کی طرح لمبا نہیں ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، جس دن سرجری ہوتی ہے اس سے 2 دن بعد نا ماشاءاللہ یہ ICU سے باہر آ جاتے ہیں، تیسرے دن یہ کھیلتے کودتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ سرجری کے بعد کوئی ایسا پروسیس تو نہیں ہوتا کہ جیسے بلڈ چینج یا پھر ان کے کوئی ریگولر چیک اپ جو ہوتے ہیں وہ کیسے پھر اگر
جو سارا سسٹم ہے وہ کیسے لک آفٹر کرتے ہیں آپ جی لوگ؟ جو بچوں کا سلسلہ نا اللہ نے عجیب بنایا کہ دل کا سوراخ اگر ٹائم پر بند ہو جائے اچھا۔ تو پھر اس کے لیے فار لائف دل کا مسئلہ ریزالو ہو گیا، ختم ہو جاتا، دل کا ارے سوراخ واہ، فار لائف ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آج جو بھی انویسٹمنٹ یا جو بھی کسی بچے کی ہارٹ سرجری پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ صرف اس کی میڈیکل چیز پر نہیں لگا رہے، وہ اس کے فیوچر پر لگا رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ہمارے پاس کئی ایسے کیسز ہیں کہ مائیں روتی ہوئی آتی ہیں، اپنے بچوں کو لاتی ہیں جب ہمارے پاس تو ان کے دکھ کے آنسو ہوتے ہیں، اور خدا کی قسم ایسے ہوتا ہے کہ جب واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو ایک قدم جو نہیں ایک سٹیپ نہیں چڑھ سکتا تھا نا، بچی سٹیپ نہیں چڑھ سکتی، وہ ماشاءاللہ 5 فلور دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے اور وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، میں مصباح الحق جو مصباح الحق صاحب ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کا بھی ذرا اگر ان کا یہاں پر ذکر ہو جائے کہ ان کی کیسی خدمات ہیں جو آپ کی اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں، تو پلیز ذرا بیان کیجیے۔ مصباح بھائی نے جی بڑا اللہ نے فضل فرمایا، 2018 میں انہوں نے ہماری فاؤنڈیشن کو ایز اے بورڈ ممبر جوائن کیا، اور الحمدللہ آج وہ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ فنڈ ریزنگ کے لیے اپنے پلے سے پیسے لگا کر جاتے ہیں، 1 روپیہ ہم سے نہیں لیتے، اور الحمدللہ جتنا ہمارا ٹریول ہے، جتنا بھی ہماری فنڈ ریزنگ ہے اس میں ہی ڈز ناٹ چارج، کوئی پیسہ نہیں لیتے، بس اپنا حصہ ڈال دیں۔ فیوچر میں ساری پریشانیوں میں ان کی آسانیاں پیدا کریں۔ اب ہمارا جی مین فوکس ہے بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا جائے، جس طرح شوکت خانم ماشاءاللہ کینسر کا ہسپتال ہے، کیا بات ہے، اس سے جب بنا تو کینسر ختم نہیں ہوا، لیکن کینسر کی ریسرچ سے اور ادارے بننا شروع ہو گئے۔ بے شک ایسے ہی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ ساری کیپیسٹی بن جائے کہ ہمارے ملک کے بچے پڑوس ملک میں نہ جائیں۔ ویلکم بیک، یو واچنگ تاروں سے کرے باتیں۔ فرحان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی فاؤنڈیشن کو جو وسائل ہے اس کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سیکٹر سے بھی آپ کو کوئی مدد ملتی ہے یا بس جو آپ کے اپنے ارد گرد لوگ ہیں؟ جی گورنمنٹ سیکٹر پر نا آلریڈی ہیلتھ میں بہت زیادہ برڈن ہے، تو ماشاءاللہ یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ چلڈرن ہاسپٹل، وہاں پر تقریباً سال کے 1100 کے قریب کیسز ہو رہے ہیں۔ جی، تو ہمارے ادارے کو الحمدللہ اپنے دوست احباب پاکستانی ملک سے باہر ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا شاید پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو بچے کو دکھا کر بچے کے ہارٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی بچے پر آج انویسٹ کر لیں، اور یقین کریں اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ بچہ اور ہارٹ دونوں سینسیٹیو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کسی کے پاس بھی جا کر ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی ایک بچے کی ہارٹ پر کی سرجری پر 4.5 لاکھ روپیہ لگا ہے، یقین کریں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے بات کمپلیٹ نہ کی اور اس سے پہلے اس بندے نے پیسے کمپلیٹ نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو ٹوٹل ایکسپینس آتا ہے ایک بچے کے علاج کے لیے، جس کے سرجری کا جو ایکسپینس ہے وہ بس 4-4.5 لاکھ؟ جی لاہور میں یہ خرچہ تقریباً 4-4.5 لاکھ ہے، کراچی میں یہ خرچہ تقریباً 7-7.5 لاکھ ہے۔ وہاں کیوں مہنگا ہے؟ وہاں ہم لوگ آغا خان کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں تو وہاں ذرا خرچہ تھوڑا زیادہ ہے، بڑھ جاتا ہے۔ جی اسلام آباد پنڈی میں ہم AFIC کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، پھر ہمارا اپنا یونیورسٹی آف لاہور میں ایک بچوں کے ہارٹ کا سینٹر ابھی بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں الحمدللہ انہوں نے ہمیں ایک آپریشن تھیٹر فری میں دیا ہوا ہے، ICU کے 5 بیڈ فری میں دیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ کچھ 450 سے زیادہ کیسز جو بچوں کی ہارٹ کی سرجریز ہیں وہاں آلریڈی ہو چکی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری نائس، ویری نائس۔ تو آپ کے جو ڈونیشنز ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں فرحان صاحب بتائیے گا؟ جی US میں جی ہماری ایک لوکل چیریٹی رجسٹر ہے، پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ، تو وہاں کے جتنے بھی پاکستانی ڈاکٹرز، پاکستانی لائرز جو وہاں رہتے ہیں الحمدللہ وہ وہیں پر اپنی ڈونیشنز دے دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ صرف سال کے بعد ہمیں وہاں سے 6 مہینے بعد ایک گرانٹ اچھی خاصی آ جاتی ہے، جس سے بچوں کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور بچوں کی پھر ایک چیز اور کہ وہاں کے ڈاکٹرز بہت سپورٹیو ہیں، وہ ہمارے پاس میڈیکل مشن لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اپنے خرچے پر آتے ہیں، فیضا کوئی 1 روپیہ ہم سے چارج نہیں کرتے، اپنے خرچے پر ہوٹل میں رہتے ہیں، صرف ہمیں کہتے ہیں آج جی ہمیں جگہ دے دیں جہاں پر ہم آ کر ان غریب بچوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا جذبہ، کیا جذبہ، ایسے کیسے نیک لوگ ہیں دنیا میں۔ کوئی شک۔ ایک بس میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک سٹگما ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی بچی جس کے دل میں سوراخ ہو اور اگر اس کی چھاتی کھل کر آپریشن ہو جائے تو وہ ماں نہیں بن سکتی یا وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بچہ یا بچی جس کے دل میں سوراخ ہو، اگر ٹائم پر اس کا سوراخ ٹھیک ہو جائے، چھاتی میں نشان رہے گا لیکن وہ ایک نارمل انسان ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سب حضرات کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا، وہ نارمل لوگ ہیں، وہ نارمل انسان ہیں، جس طرح کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو
وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد ان کو کوئی خدا نہ خواستہ آگے پرماننٹ مطلب جیسے مسئلہ اگر نہیں. شادی ہوتی ہے تو پریگننسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کچھ کوئی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے. زبردستی کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں, بالکل یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا. جی. بہت اچھی بات آپ نے, صحیح بات بتائی. ویلکم بیک, یو واچنگ تاروں سے کرے باتیں. فرحان صاحب, اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر آپ لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کیجیے. پہلے تو ہم اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ لیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک میں ضرورت ہے. جب ہم اسے مسئلہ سمجھ لیں گے نا تو پھر 1000 10,000 5,000 جو بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ اس کاز میں ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیے. ایک اور میری گزارش ہوگی کہ جی اس کاز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں, کیونکہ جس بھی حوالے سے ہم اس میں جو بھی سپورٹ کر سکیں وہ بہت ضروری ہے. اویئرنیس کا تیسرا چیلنج ہے کہ ہم یہ بات دوسروں تک ضرور پہنچا سکیں کہ بھئی ہمارے ملک میں 60,000 بچے ہیں, ان کے لیے ہم آج کچھ کریں گے تو شاید اگلے 5 سے 10 سالوں میں کوئی میننگ فل کام ہوگا. تو آپ کے ادارے کے توسط سے یہی میری ریکویسٹ ہے جی, کسی بھی حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, ڈونیشن کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے جتنا ہو سکتا ہے دل کھول کے اس کاز میں ہمارے ساتھ بے شک بے شک, انشاءاللہ. بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے اپیل کریں گے کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور جو کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان بچوں کے کام آنا چاہتے ہیں, تو آج آپ اپنے لیے یہاں پر یہ نیکی کر کے اگلے جہان میں ایک بہت بڑا گھر بنا لیں گے. تو آپ یہ کوشش جو ہے اس میں شامل ہوئیے اور نیکی کمائیے. تھینک یو.